دل کا سکون اور اطمینان حاصل کرنے کے لیے، مشکلات سے نکلنے کے لیے اور آسانیاں پیدا کرنے کے لیے، روحانی اور جسمانی بیماریوں سے نجات پانے کے لیے، شفا پانے کے لیے اس عمل کو کر لیں۔ ہر مصیبت پریشانی ختم، جسمانی اور روحانی بیماریاں ختم، دل کو سکون بھی ملے گا، اطمینان بھی نصیب ہوگا۔ ساری ساری رات نیند نہیں آتی، آپ سو نہیں سکتے، پرسکون نیند پائیں گے، مشکلات بھی ختم ہو جائیں گی اور آپ کے ہر کام میں آسانی پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاتعداد درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر۔ آج کا عمل، آج کا وظیفہ بہت پیارا عمل، بہت پیارا وظیفہ ہے، اور ایسا وظیفہ ہے جو آپ کی زندگی میں سکون لا سکتا ہے، آپ کو دلی سکون اور اطمینان نصیب کر سکتا ہے، آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر سکتا ہے اور مشکلات سے نکال سکتا ہے۔ سب سے بڑھ کے بات، روحانی بیماریاں اور جسمانی بیماریاں، تمام بیماریوں سے نجات پا سکتے ہیں اس عمل کو کر کے۔ یہ عمل کس طریقے سے کرنا ہے، کس ٹائم کرنا ہے، کون سے کلمات پڑھنے ہیں، کیا تعداد ہے، اس چیز کو غور سے سنے سمجھیں اور اس کے بعد اس عمل کو کریں۔ رابطے کا ٹائم اور طریقہ بھی ویڈیو کے آخر میں بتایا جاتا ہے، وہ بھی سن لیا کریں، سمجھ لیا کریں اور اس کے بعد رابطہ کیا کریں۔ نہ آپ لوگ رابطے کا ٹائم سنتے ہیں، نہ طریقہ سمجھتے ہیں، اور نہ ہی وظیفہ مکمل سنتے ہیں۔ جو وظیفہ بتا دیا جاتا ہے اسی کے بارے میں بار بار سوال کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ وظیفے کو مکمل طریقے سے سن لیں تو سوال کرنے کی ضرورت پیش نہ ہے۔ آپ یہ عمل چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، باوضو حالت میں یا با طہارت۔ باوضو نہیں ہے لیکن جسم پاک صاف ہے، با طہارت ہے، تو تب بھی آپ ان کلمات کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ کلمات آپ چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں، ایک مجلس میں بیٹھ کے پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ ایک مجلس میں بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک مجلس میں اگر آپ ان کلمات کو پڑھیں گے تو بہترین بیسٹ ٹائم ہے نماز عشاء سے لے کر تہجد کے وقت تک، رات کے کسی بھی پہر، کسی بھی وقت آپ ایک مجلس میں بیٹھ کر سکتے ہیں۔ دن کے وقت ایک مجلس میں بیٹھ کر اس عمل کو نہیں کر سکتے۔ اگر دن کے وقت آپ کرنا چاہتے ہیں تو چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے آپ ان کلمات کو اپنی زبان پر جاری رکھ سکتے ہیں۔ اب جو آپ کو مناسب لگے، جو طریقہ آپ کو آسان لگے، اسی طریقے کے ساتھ آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ آپ نے پڑھنا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہی کلمات ہیں، کوئی لمبا چوڑا وظیفہ نہیں ہے، کوئی میں نے قرآن کریم کی بہت بڑی سورہ مبارکہ نہیں بتا دی، بہت آسان الفاظ، بہت آسان کلمات آپ کو بتائے ہیں، طریقہ کار بھی سمجھایا۔ اگر آپ ایک مجلس میں بیٹھ کر کریں گے تو ان کلمات کو 1100 مرتبہ پڑھیں گے، اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ۔ درود ابراہیمی نماز والا درود، بڑا درود، اول آخر 3 مرتبہ اور 1100 مرتبہ پڑھیں گے۔ تہجد سے پہلے اور عشاء کے بعد کسی بھی وقت آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چلتے پھرتے سارا دن کرتے ہیں تب بھی یہ عمل ٹھیک ہے۔ جس وقت شروع کریں گے آپ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور اپنا کام بھی کرتے رہیں، ان کلمات کو پڑھتے رہیں۔ نماز ظہر کا ٹائم ہو جائے، ظہر کی نماز پڑھیں، اس کے بعد پھر شروع کر دیں۔ اسی طریقے سے عصر کا ٹائم ہو جائے، عصر کی نماز پڑھیں، اس کے بعد پھر پڑھتے رہیں۔ مغرب تک آپ اس عمل کو کرتے رہیں گے، پڑھتے رہیں گے بغیر تعداد کے، کثرت کے ساتھ۔ آپ اس عمل کو شروع کریں، توکل اللہ کی ذات پر، بھروسہ اللہ کی ذات پر۔ اللہ کی ہی وہ واحد ذات ہے جو ہمیں مشکلات سے نکال سکتی ہے، کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ وہی وحدہ لا شریک ہے جو ہماری پریشانیوں کو حل کر سکتا ہے۔ آپ اللہ پر توکل رکھتے ہوئے، اللہ پر یقین رکھتے ہوئے، یقین کامل کے ساتھ، یکسوئی صدق دل کے ساتھ، توجہ اور دھیان کے ساتھ ان کلمات کو پڑھیں۔ اپنی مشکل، اپنی پریشانی اپنے ذہن میں رکھیں۔ آپ بیمار ہیں، جسمانی معاملات ہیں آپ کے ساتھ، جسمانی تکلیف میں مبتلا ہیں، جسمانی بیماریوں میں مبتلا ہیں، یا پھر روحانی مسائل ہیں، برے خیالات آتے ہیں، ہر وقت الجھن میں رہتے ہیں، سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، گھر کے اندر سکون نہیں ہے،
رزق کی پریشانیاں ہیں، معاملات ہیں، آپ کی مصیبتیں پریشانیاں ہیں، روز بروز پریشانیاں بڑھ رہی ہیں، کوئی نکلنے کا راستہ نظر نہیں آ رہا، اس عمل کو شروع کر دیں، اس مجرب وظیفے کو شروع کر دیں، انشاءاللہ تعالی آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے، آپ دلی سکون بھی پائیں گے، اطمینان بھی نصیب ہوگا، پرسکون نیند پائیں گے، اور روحانی جسمانی بیماریوں سے بھی چھٹکارا مل جائے گا، اور آپ کے لیے آسانی والے راستے بنتے چلے جائیں گے، آپ کی مشکلات ختم، اور آپ کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں، رکاوٹ، بندش، پریشانیاں، کام ادھورے رہ جاتے ہیں، مکمل نہیں ہوتے، آسانیاں ہی پیدا ہوتی چلی جائیں گی، آپ کے تمام مسائل آسانی کے ساتھ حل ہوتے چلے جائیں گے، اس عمل کو شروع کر دیں۔ اگر آپ اپنے مسائل کے بارے میں مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو رابطہ کرنے کا ٹائم بھی ہر ویڈیو کے اندر بتایا جاتا ہے کہ رات 8 سے 10 بجے تک آپ اپنا مسئلہ میرے واٹس ایپ نمبر 030073519998 پر تفصیل سے وائس یا میسج کر سکتے ہیں، بار بار کال میسج کرنے سے گریز کیا کریں، کمنٹ سیکشن میں بھی اپنا مسئلہ بیان کر سکتے ہیں، نمبر وائز انشاءاللہ تعالی آپ کو جواب دیا جائے گا، لیکن بار بار کال میسج کرنے سے گریز کیا کریں، مصروفیات کی وجہ سے کال اٹینڈ نہیں کی جاتی، میسج کا جواب نہیں دیا جاتا تو اعتراض کیا جاتا ہے، اور بعض حضرات تو کہتے ہیں کہ آپ نے نمبر ہی کیوں دیا ہے؟ بھائی نمبر دیا ہے تو رابطہ کرنے کا ٹائم اور طریقہ بھی بتایا ہے، جو عمل جو وظیفہ میں نے مشکلات اور پریشانیوں سے نکلنے کے لیے، اطمینان اور سکون حاصل کرنے کے لیے، دلی سکون حاصل کرنے کے لیے ابھی آپ کو بتایا ہے، اسی طریقے کو، اسی تعداد کو، اسی ٹائم کو فالو کرتے ہوئے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، اجازت لینے کی ضرورت نہیں، اجازت عام ہے، لیکن یقین وظیفے پر نہیں، توکل اور یقین صرف اللہ کی ذات پر رکھتے ہوئے آپ اس عمل کو کریں، رزلٹ آپ کے سامنے ہوگا انشاءاللہ، اجازت کی ضرورت نہیں ہے، اجازت عام ہے۔